قبائلی عصبیت کی پردے میں پڑنے والی نبوت کے دعوے کی اس بڑھتی ہوئی آندھی کو کون روک سکے گا؟ اسی نشے میں وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، مگر وہ یہ بھول جاتا ہے کہ یہ وہ جماعت مصطفیٰ کی ہے کہ آقا کے ظاہری جلوے ہو یا گنبد خضرا کے جلوے ہو، یہ اس میں مصطفیٰ پہ سر کٹاتے رہتے ہیں۔ ان کا سر کٹانا فقط ظاہری دور مصطفیٰ کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ جو شراب محبت، جو جام محبت مصطفیٰ نے ان کو پلا دی ہے، آقا مدینے کی گلیوں میں موجود ہو یا گنبد خضرا کے سائے میں محل استراحت ہو، کیفیت جو بھی ہو، یہ صحابی ناموس مصطفیٰ کی خاطر جیسے پہلے جان لٹاتا تھا ویسے اب لٹائے گا، جیسے پہلے جان لٹاتا تھا ویسے اب لٹائے گا، جیسے پہلے خاندان لٹاتا تھا ویسے یہی ناموس مصطفیٰ پر اب بھی لٹانا جانتا تھا۔ اور اس ایک جنگ میں اس جھوٹے مدعی نبوت کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے تاریخ اسلام اس بات پر گواہ ہے کہ 700 اجل صحابہ کرام جو حافظ القرآن تھے، جو ممتاز مقام رکھتے تھے، 700 فقط حفاظ صحابہ شہید ہو گئے۔ 1 2 10 12 نہیں، ناموس رسالت مصطفیٰ پر ختم نبوت کے تاج کی عظمت کی خاطر یہ ابتدائی دور ہے، اور اس دور میں حفاظ کا بڑا مقام، عربوں کو ویسے اپنے حافظے پر بڑا ناز ہے۔ 700 قرآن مجید کے حافظ صحابی دیگر تعداد کے علاوہ حضور کی ختم نبوت کی خاطر اپنی جان کی قربانی کی، جانیں قربان کر دی۔ ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کرام شہید ہو گئے، اور ایک موقع ایسا بھی آیا کہ جب جنگ زوروں پر بڑھی تو مورخین لکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ بھی بہت بڑا لشکر تھا، 60,000 کا جنگی لشکر جو عصبیت کی خاطر لڑ رہا تھا۔ عرب کی عصبیت تو معروف ہے، اس عصبیت نام کی خاطر، قبیلے کی عزت کی خاطر، نبوت تو ایک پردہ تھا، نام نمود و شہرت اور ظاہری عزت و وقار کی خاطر ایک لبادہ تھا، قوم ساری کی ساری جھونک دی گئی، اور ایک مرحلہ ایسا آیا کہ صحابہ کرام کو پیچھے کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ صحابہ نے جب دیکھا کہ اب ایسا وقت بھی آنا ہے کہ ہم جیسی جماعت پیچھے کی طرف جائے، تو بعض صحابہ نے کہا کہ وہ دن کبھی نہ آئے کہ دشمنوں سے ہم پیچھے کی طرف ہٹیں۔ جب دباؤ آیا تو صحابہ کرام نے زمین کھدوا دی اور یہاں تک زمین میں کھڑے ہوئے، کہا کہ یہ لڑنے کے لیے میدان جنگ ہے، یہ قبر ہے، یہاں قبر تو بن سکتی ہے مگر قدم پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ زمین کھود کر لڑے کہ اگر ریلا ہے دشمنوں کا تو یہ جگہ جہاں پر دشمنوں سے مقابلے کے لیے تلوار اور نیزہ اٹھایا ہے، یا تو تلوار اور نیزہ دشمن کے سینے کو پار کر جائے، اگر حالات بدل رہے ہو تو سینے پر تیر کھانا منظور ہے، اور خدا نے مصطفیٰ کے ناموس و ختم نبوت کی خاطر لڑے جانے والی جنگ میں خدا میں مصطفیٰ کا پیچھے کی طرف قدم گھٹانا منظور نہیں۔ یہ وہ والہانہ کیفیت تھی جو محبت مصطفیٰ کی شکل میں صحابہ کو نصیب ہوئی۔ اور میں ختم نبوت کی بات سے میرا ذہن آتا کہ حضور کی ختم نبوت کی طرف چلا۔ حضور نے فرمایا تھا کہ میرے بعد 30 دجال پیدا ہوں گے، 30 دجال، ہر ایک ان میں سے کہے گا کہ میں نبی ہوں۔ حضور نے فرمایا یاد رکھو انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، قیامت تک میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کوئی نیا نبی نہیں آئے۔ نبوت کی عمارت رب کائنات نے میری بعثت پر مکمل کر دی۔ اسی لیے جب کبھی امت مسلمہ میں سے غلامان مصطفیٰ کو کسی نے جھوٹی نبوت کے نام سے دھوکہ دینے کی کوشش کی، یہ امت آپس میں کئی اختلافات میں پڑی، کئی ٹکڑوں میں بٹی، کئی جماعتیں
ان میں آپس میں انتشار اور اتحاد رہا ہے، مگر جب کبھی ناموس رسالت اور حضور کے ختم نبوت کی باری آئی، سارے اختلافات کو پسے کچھ ڈال کر پوری کی پوری ملت نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر ساری ملت جھوٹے مدعیان نبوت کے خلاف سی سے بنا ہوئی دیوار بن گئی اور کہا ہمارے مسائل اپنی جگہ ہے، مگر ختم نبوت کے معاملے میں مشرق سے مغرب تک امت مسلمہ ایک دیوار کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب انگریزوں نے ہندوستان میں دیکھا اور اب تو وہ انگریزوں کی رپورٹیں باقاعدہ شائع ہو چکی ہیں، ان لوگوں کی ایک عادت ہے 30 سال بعد ڈسکلوز کرنا کہ انہوں نے کیا کنسپریسی کی تھی مختلف ملکوں میں۔ 30 سال بعد یہ اپنی ساری سازشوں کو خود ہی بے نقاب کر دیتے ہیں۔ اب وہ رپورٹیں شائع ہو چکی جن رپورٹوں میں مشنری پادریوں نے ہندوستان کی حالات کا جائزہ لینے کے بعد کہا کہ دشمن کو ہم نے تلوار سے فتح تو کر لیا، لیکن یہ مسلمان جماعت اٹھنے سے باز نہیں آتی۔ جب بھی جنگ آزادی کی یا بغاوت کی بات ہوتی ہے، ہندوستان میں تعداد میں ہندوؤں سے کم ہونے کے باوجود ہر بغاوت، ہر جنگ آزادی کے سرخیل اور جرنیل یہ مسلمان ہوتے ہیں، اور تعداد میں ہندوستان میں ہندوؤں سے کم ہونے کے باوجود جب کبھی جان اٹھانے کا، دشمنوں سے مقابلہ کرنے کا، ہمارے خلاف بغاوت کرنے کا مرحلہ آتا ہے، صفحے اول میں جرنیل اور قائد ہمیشہ یہ مسلمانوں کی جماعت نظر آتی ہے، اور یہ سارا کا سارا ان کے اندر پائے جانے والے جذبہ جہاد کا اثر ہے، اور ان کے اندر پائے جانے والے مصطفیٰ کی محبت کا اثر ہے۔ یہ اپنے نبی سے والہانہ ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، آپس میں ان کے کئی اختلافات ہیں، فرقے ہیں، جماعتیں ہیں، مگر مصطفیٰ کی محبت پر یہ سب متفق و متحد ہیں، ایک ہے۔ مصطفیٰ کی ذات ان کے لیے مرکز و محور ہے، جس کے گرد ان کے پورے اسلام کے دائرہ گھومتا ہے، اور ان کے سارے شیرازے کو جوڑے رکھنے کا سبب فقط اور فقط ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر ان کے بعد جہاد کا جذبہ۔ تو کوئی ایسی سازش کی جائے کہ مسلمانوں میں کوئی جماعت ہو جو حضور کی محبت کو کم کرے اور ان کے جذبہ جہاد کو ٹھنڈا کرے، کیونکہ اس کو تلوار سے نہیں ٹھنڈا کیا جا سکتا۔ لہذا ہندوستان میں دو آوازیں آپ کو تسلسل سے نظر آئیں گی، ایک آواز حضور کی شان گھٹانے کی، اور ایک آواز مرزا غلام احمد قادیانی کی شکل میں جہاد کو ختم اور منسوخ کر دی۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی جب اٹھا، اس نے حج کے نمک ادا کرتے ہوئے شہرت پانے کے بعد جو بھرپور اعلان کیا وہ یہی تھا کہ میں آج سے جہاد کو ختم اور منسوخ کرتا ہوں۔ اب وہ جانتے تھے کہ جہاد کی منسوخیت کا اعلان چھوٹے درجے کا مولوی نہیں کر سکتا، مسجد کا خطیب نہیں کر سکتا، کسی ایک جماعت کا لیڈر نہیں کر سکتا، اس کے لیے خاص اسٹیٹس کی ضرورت ہے، اور وہ اسٹیٹس مرزا غلام احمد قادیانی نے طویل سفر کر کے حاصل کیا۔ جب اپنے آپ کو منصب نبوت پر فائز اور سمجھنے والی ایک جماعت کے ساتھ ہندوستان میں استعماری حکومتوں کے درپردہ سازشوں کے نتیجے میں بظاہر اسٹیبلش ہو گیا، تو اس مقام کو جس نے جب استعمال کیا تو پتا چلے کس کی سازش ہے، اس مقام اور اسٹیٹس بنا کر جس کو نبوت کہتے ہیں اس کا اعلان کر کے بڑے بڑے اعلانات میں سے پہلا اعلان وہ یہی کرتا ہے کہ جہاد منسوخ ہو گیا، اب تمہیں جہاد کی ضرورت نہیں رہی، اب تمہارے لیے لڑنے اور تلوار اٹھانے کا مرحلہ نہیں ہے، اب تمہارے درمیان مسیح موعود آ گیا ہے، پیار کی باتیں کرنے والا، محبت کی باتیں کرنے والا، امن کی باتیں کرنے والا۔ اس لیے اب اس مسیح موعود پر ایمان لاؤ، اور اس پر ایمان لانے کے بعد جہاد کے سلسلے کو ختم سمجھو۔ یہ وہ گہری سازش تھی جس نے امت مسلمہ کو ایک گھائل، ایک زخم لگا۔ آج بھی میرے پاس ایک فیملی آئی تھی، میں نے ایک جگہ جمعہ میں بھی اس کا ذکر کیا تھا، اور اس فیملی کا مسئلہ یہی ہے کہ نوجوان بیٹی ہے قادیانیت کی طرف سے، یونیورسٹی میں جانے والی، پڑھنے والی، 3 سال کی محنت شاقہ کے بعد اس کو اس طرح مائل کیا